آخرکار ایک رات سے پردہ اٹھ ہی گیا۔ ذوالفقار شاہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نور ہی حور کی سکی بہن ہے، اور یہ بات سب کے لیے بے حد شاکنگ ہونے والی ہے۔ کیا نور اب ذوالفقار شاہ کے ساتھ رہ پائے گی یا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے واپس اپنی پھپھو کے پاس چلی جائے گی؟ جیسے ہی نور سچائی ذوالفقار کو بتاتی ہے تو ذوالفقار بے حد پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو اب پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح نور کے قریب آتا تھا اور کس طرح اسے نور اپنی سی لگتی تھی۔ اب جا کے پتہ چلا وہ تو حور کی ہم شکل بہن ہے، اس کی سکی۔ یہ بات جیسے ہی ذوالفقار شاہ کے بابا کو پتہ چلے گی تو اس کے لیے یہ بے حد شاکنگ ہوگا۔ وہ کوشش کرے گا کسی بھی طرح سے کر کے نور کو بھی مروا دیا جائے۔ اس کے لیے وہ آگے بے حد خطرناک قسم کی پلاننگ کرتا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو کال کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کر کے جیسے ہی نور گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کا کڈنیپ کر لیا جائے۔ دوسری طرف نور کو شک ہو جاتا ہے، شک کیا بلکہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا نہیں بلکہ کروایا گیا ہے۔ دوسری طرف نور کو بھی ہوش حواس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس طرح تو اس کی بہن کا قتل نہیں ہوا نا، تو اس لیے وہ تشویش کرنے کے لیے کالز کرتی ہے اور پتہ کرواتی ہے کہ میری بہن کو طبی موت آئی تھی یا کسی نے اس کو مارا ہے۔ اپنی یہ وہ بات ذوالفقار شاہ کے سامنے بھی رکھتی ہے۔ دوسری طرف نور کو ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے کہ ذوالفقار شاہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ نور جیسے یہ بات سنتی ہے وہ بے حد پریشان ہو جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار شاہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ نور بنا سوچے سمجھے گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ رستے میں اس کو گاڑی کو روک دیا جاتا ہے اور 3-4 قسم کے غنڈے آتے ہیں، وہ نور کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں اور ڈرائیور کو بھی بے حد زخمی کر جاتے ہیں۔ دوسری طرف ذوالفقار شاہ نور کو کال کر رہا ہوتا ہے لیکن نور اس کی کسی بھی قسم کی کال کی جواب ہی نہیں دے پاتی کیونکہ اس کا تو کڈنیپ ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں ڈرائیور ذوالفقار شاہ کی کال کو پک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی طرح غنڈوں نے نور کا کڈنیپ کر لیا ہے۔ ذوالفقار شاہ تک جیسے یہ بات پہنچتی ہے وہ اپنے پولیس والے دوست سے اپنے ذرائع سے پتہ کروا لیتا ہے نور کی لوکیشن کو۔ دوسری طرف جیسے ہی نور کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک بند کمرے میں خود کو پڑی ہوئی دیکھتی ہے، تو جیسے ہی وہ سامنے ذوالفقار شاہ کے باپ کو دیکھتی ہے تو اس کے سارے شک شبہات بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ذوالفقار شاہ کا باپ اسے کہتا ہے کہ مجھے تو تمہیں جس دن دیکھا تھا اسی دن مار دینا چاہیے تھا، تم کیسے میرے ہاتھوں سے بچ نکلی، چلو دیر آئے درست آئے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے بے حد نفرت ہے، اور ہاں مر تو تم نے میرے ہاتھوں سے جانا ہی ہے۔ چلو جاتے جاتے میں تمہیں ایک بات بتاتا جاؤں کہ تمہاری بہن کو مارنے والا اور کوئی نہیں صرف میں ہی تھا، کیونکہ وہ مجھے بے حد زہر لگتی تھی۔ نور کی حالت تو ایسی ہو جاتی ہے، نہ زندہ جیسی نہ مردہ جیسی۔ وہ کہتی ہے کہ ذلیل انسان، میری بہن نے تمہارا آخرکار بگاڑا کیا تھا؟ اس کے بعد سن کے ذوالفقار شاہ کا باپ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف ذوالفقار شاہ اپنے ذرائع سے پتہ کروا لیتا ہے نور کی لوکیشن اور وہ جلدی سے گاڑی لے کے نور کی لوکیشن تک پہنچ جاتا ہے۔ ذوالفقار شاہ ان دونوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس کا پارا حد سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حقیقت کو ماننا بے حد مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنے سگے باپ نے اس کی پہلی بیوی کو مارا ہے۔ وہ دروازہ توڑ کے جیسے اندر داخل ہوتا ہے تو نور ایک جگہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور ذوالفقار شاہ کا باپ اسے وہاں بھی بیٹھا ہوا دھمکا رہا ہوتا ہے۔ ذوالفقار شاہ آتے ہی اپنے باپ کے گریبان کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے باپ ہیں آپ، نے میری پہلی بیوی کو بھی نہیں بخشا، آپ میری دوسری بیوی کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ ایک زوردار تھپڑ اپنے باپ کے منہ پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے اس چیز کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اسی ٹائم پولیس کو بلاتا ہے اور اپنے باپ کی گرفتاری کروا دیتا ہے اور نور کو لے کے واپس گھر